السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وبعد۔ استعاذہ کے مسنون مواقع کا تذکرہ چل رہا تھا، انہی میں سے ایک موقع ہے کہ نماز کے دوران اگر شیطان وسوسہ ڈالے تو نماز کے دوران ہی استعاذہ کیا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے اور بائیں طرف میں 3 بار تھتکارا جائے۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ علامہ ابن عثیمین سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی کے ایک بڑے جید عالم اور کبار علماء کے ایک ممبر، ان سے یہی سوال کیا گیا کہ فرض نماز کے دوران اگر ایک شخص کو شیطانی وسوسہ آئے تو حدیث میں بتلایا گیا طریقہ استعاذہ اور تھتکارنے کا جو طریقہ ہے کہ بائیں طرف یہ عمل کیا جائے، اس پر عمل کیسے ہو، باوجود اس کے کہ وہ جماعت میں ہے اور بائیں طرف بھی اس کے کوئی اور شخص ہے جسے کراہت محسوس ہوگی اگر ہم ایسا کریں۔ تو علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جواب میں جو طریقہ بتلایا اس کا مفہوم میں بتلا رہا ہوں کہ اگر ایک شخص صف میں بالکل بائیں طرف کھڑا ہے تو اسے یہ عمل کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ جماعت سے فرض نماز کو جماعت سے ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو۔ اور اگر ایک شخص صف کے درمیان میں ہے یا ادھر طرف آخر میں ہے کہ بائیں طرف کوئی اور شخص ہے تو اسے چاہیے کہ وہ 3 مرتبہ استعاذہ پڑھ لے، تھتکارے نہیں۔ حدیث میں تفل کا لفظ ہے، تا اور فا اور لام، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ سے اس طرح سے ہوا نکالیں کہ اس میں تھوک کے ذرات بھی آئیں۔ مثال کے طور پر آپ عملی طور پر ایسے دیکھیں، بائیں طرف چہرہ گھمائیں تھوڑا سا، آپ اس طرح سے 3 بار یہ عمل کر دیں کہ جس میں آپ کے ہوا بھی ہو اور ساتھ میں تھوک بھی کچھ موجود ہو۔ تو یہ طریقہ احادیث میں موجود ہے۔ ایک صحابی عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے، صحیح مسلم میں ہے، یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، شیطان میری نماز اور قرات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، یعنی وسوسہ ڈالتا ہے، مجھے بھلوا دیتا ہے، تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ ایک ایسا شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے، یعنی اس کا کام ہی ہے کہ وہ نمازیوں کے درمیان میں وسوسے ڈالے، بھلوانے کی کوشش کرے۔ تو آپ نے اس کے بعد فرمایا، فَإِذَا حَسَّسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ مِنْهُ وَادْخُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، کہ جب تم یہ محسوس کرو تو 3 بار تم استعاذہ پڑھو اور بائیں طرف تھتکارو، یعنی یہی عمل جو میں تھوکنے اور ہوا نکالنے کا، منہ سے ہوا نکالنے کا جو طریقہ عملی طور پر بتلایا، یہ عمل کرو۔ وہ کہتے ہیں فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، میں نے یہی طریقہ اپنایا اور اللہ رب العالمین نے اس دقت کو، اس پریشانی کو، اس شیطان کو، اس شر کو مجھ سے دور کر دیا۔ اگر ایک شخص اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، یعنی سنت نماز ہے، نفل نماز ہے، یا فرض نماز ہی چھوٹ گئی ہے اور وہ اکیلے پڑھ رہا ہے، تو اسے فرض نماز میں بھی یہ عمل کرنے میں کوئی کراہت محسوس نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سکھلایا ہوا طریقہ ہے۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے۔ قرآن مجید چونکہ اللہ کا پاکیزہ کلام ہے، جب اسے ہم پڑھیں تو شیطانی وسوسوں سے وہ کلام جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ مکمل طور پر پاک ہو، اس لیے بہتر ہے کہ آپ اس سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ
فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب تم قرآن مجید پڑھو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا۔ انہی مواقع میں سے ایک موقع ہے کہ آپ اپنے ہی بچوں کو، اپنے بھائیوں بہنوں کو یا کسی بھی شخص کو دعا کرتے ہوئے یہ استعاذہ پڑھیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں بیٹوں یعنی نواسوں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما پر دم کرتے ہوئے پڑھتے تھے اور فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق پر یہی پڑھا کرتے تھے۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں اس کے تمام کلمات کے واسطے سے، ہر شیطان سے اور ہر اس شے سے جو تکلیف دینے والی ہو، شر پہنچانے والی ہو، وَمِن كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، اور ہر اس نظر سے جو لگ جانے والی ہو، یعنی ہر طرح کی نظر بد سے۔ یہ بھی ایک بڑی پیاری دعا ہے۔ کوئی بھی شخص ہو وہ مریض پر دم کرتے وقت اس دعا کو پڑھ کر دم کر سکتا ہے، اور کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو یہ دعا پڑھ کر ان پر دم کر سکتا ہے، ان کے لیے یہ دعائیہ کلمات پڑھ سکتا ہے تاکہ اللہ تعالی ہمارے بچوں کو شیطان لعین کے ہتھ کنڈوں سے، اس کے حربوں سے محفوظ کرے اور بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کلمات اپنے دونوں نواسوں کے لیے پڑھا کرتے تھے اور فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں بیٹوں اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے لیے اسے پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو کتاب و سنت میں موجود اذکار اور آداب کو اپنانے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔